اسماعیل اپنے باپ کی صلب سے آگے بڑھ کر میرے شکم میں جلوہ گر ہوا تو پہلے مہینے سے ہی میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی. میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی. اے حاجرہ سیدہ خاتون آپ ذرا بتائیں تو صحیح, آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں, یقیناً آپ جھوٹ نہیں بولیں گی, آپ ذرا واقعات تو بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے. حضرت سیدہ حاجرہ فرماتی ہیں, جنہیں فاطمہ تبریزی بھی کہا جاتا ہے, آپ فرماتی ہیں کہ میرا لال جب میرے شکم میں جلوہ گر ہوا تو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی اور میں روزانہ اس کا دیدار کیا کرتی میں روزانہ اس کا دیدار کیا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے شکم میں جلوہ گر ہوا تو مہینے گزرتے گئے اور مجھے ایسے ایسے خواب آنے لگے کہ جو خواب میں رات کو دیکھتی دن کے اجالے میں جیسا رات میں دیکھتی ویسا دن میں پاتی, ویسا دن میں پاتی. پہلے نہیں تھا ایسا, پہلے ایسا نہیں تھا. لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا, میرا لال میری آگوش میں نہیں بلکہ میرے شکم کے اندر موجود ہے, اور میں کیا دیکھتی, کبھی تو میں اولیاء کبار کا دیدار کرتی, کبھی تو میں اپنے دادا حضرت مولا علی کا دیدار کرتی, کبھی حسنین کریمین کا دیدار ہوتا, کبھی امام محمد باقر کا دیدار ہوتا, کبھی امام جعفر صادق کا دیدار ہوتا, کبھی امام اسماعیل عارض کا دیدار ہوتا, کبھی امام محمد کا دیدار ہوتا, کبھی امام احمد اسماعیل ثانی کا دیدار ہوتا, کبھی ظہیر الدین کا, کبھی بہاؤالدین کا دیدار. میں دیکھتی تھی اکابرین اولیاء آتے, مجھے خوشخبری سناتے, اے اللہ کی نیک بندی تجھے مبارک ہو, تیرے شکم میں ولیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ, تیرے شکم میں ولیوں کا سردار ہے. حضرت سیدہ فاطمہ تبریزی آپ کی ماں حاجرہ فرماتی ہیں کہ میرا لال میرے شکم میں تھا. ان تمام فیضان کو میں کہاں مختصر میں بیان کروں, لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں میرا بیٹا میرے شکم میں تھا, اگر کبھی اتفاق سے کوئی ایسا لقمہ, ایسا کھانا میرے سامنے آ جاتا جو مشتبہ ہوتا اور میں اٹھا کے منہ میں ڈال لیتی, تو خدا شاہد ہے وہ لقمہ حلق کے نیچے نہیں جاتا, یہاں تک اتفاق نکالنا. مشتبہ کا مطلب جانتے ہیں, لقمہ حرام کا نہیں ہوتا, وہ لقمہ حرام کا جی نہیں. ارے حرام کا وہاں کیا کام ہے, وہ تو مشتبہ جس لقمے میں شک ہو جائے, جس لقمے میں کوئی نہ کوئی شک ہو جائے, یا یہ کہہ لو کہ وہ مباح لقمہ ہوتا یا تنزیہی لقمہ ہوتا. آپ فرماتی ہیں کہ وہ لقمہ میرے حلق میں نہیں اترتا تھا, یہاں تک کہ مجھے تھوکنا ہی پڑ جاتا تھا. ایمان والو, کیسا بے مثال آنے والا فرزند ہے جسے دنیا بدی الدین کہتی ہے, جسے دنیا بدی الدین کہتی ہے. ایمان والو, مانا ہی نہیں سمجھتے, بدی الدین کہہ دیا, سب کچھ کہہ دیا. بدی الدین, جی ہاں, آپ اس کا معنی پوچھئے گا علامہ غلام رسول صاحب سے, یہ قاضی صاحب کے شاگرد ہیں. پھر منطقی اور نحوی اور صرفی گرامر کو سامنے لا کر کے تفصیل سے جب بتائیں گے نا, تو یہ وہ استاد کے شاگرد ہیں جو ایک ایک کلمے میں مہینہ گزارتے. پڑھیے ایک مہینے تک, خدا کی قسم ایمان والو. قاضی شمس الدین جعفری جونپوری علیہ الرحمت و رضوان, جنہوں نے قانون شریعت لکھ کر امت مسلمہ پر ایسا بے مثال احسان کیا ہے کہ اردو میں اتنی مختصر اور اتنی جامع مسائل کی کوئی دوسری کتاب نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ دیکھو, حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ یہی وہ میرا پیارا لال ہے جس کی گواہی صرف ماں نہیں دیتی ہے بلکہ آپ کے خاندان کا بچہ دیتا ہے, اور انہی خاندان والوں میں ایک اللہ کا ایسا محبوب ہے, ایک اللہ کا ایسا مقبول بندہ بھی ہے, ایک اللہ کا ایسا بے مثال بندہ بھی ہے جسے حلب کے لوگ سجد ادریس حنفی کے نام سے جانتے ہو. آپ ولایت کے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. حضرت سید ادریس حلبی رضی اللہ عنہ اب قصبہ نظر کے سامنے رکھتے ہیں جسے قریہ چنار کہا جاتا ہے. ایمان والو, میں ان اختلاف میں نہیں جا رہا ہوں, آپ کو تو یہ بتانا چاہتا
فرماتا ہوں آج میرا قطب المدار آن بان شان کے ساتھ شکم مادر سے دنیا میں جلوہ گری کرنے والا ہے. تاریخ شاہد ہے. اٹھاؤ سیرت قطب المدار کی کوئی بھی کتاب جو تمہیں مل جائے مارکیٹ میں اور اس کو پڑھ کے دیکھ لینا. خدا شاہد ہے ہمارا قطب المدار جب دنیا میں آتا ہے تو سر سجدے میں بولو سر سجدے میں, اور زبان پر ایک جملہ ہے, زبان پر ایک کلمہ ہے, اور وہ کلمہ کیا ہے؟ آج تک وہی کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں غیر مومن مومن بن جاتا ہے, اور ایمان والا جب پڑھتا ہے تو اس کے دل کے سارے زنگ کھل جاتے ہیں. وہ کوئی اور کلمہ نہیں, وہ وہی کلمہ شہادت ہے جس سے بندہ مومن بنتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اٹھاؤ. اور یہ بات خیال میں رکھنا کہ میں دونوں کو مماثلت نہیں دے رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے نظر کے سامنے رکھتا ہوں. مدینے کے تاجدار دنیا میں تشریف لائے, شکم آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو مورخ بیان کرتے ہیں اور تاریخ سیرت بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے نبوت بچپنے میں کھلی, پیدا ہوتے ہی کھلی. تو آپ نے فرمایا رب حبلی, بولو ارے بولو رب حبلی, رب حبلی, رب حبلی. اپنے معبود سے اپنی امت کو مانگا ہے, اے میرے معبود میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. خدا کی قسم قربان جاؤ, اولیاء کی کرامت ہے نبیوں کا فیضان بن کر کے سامنے آتی ہے. اولیاء کی کرامت ہے نبیوں کے فیضان بن کر کے سامنے آتے ہیں. مدینے کے تاجدار نے یا یوں کہو اپنی زبان میں حضرت قطب المدار کے دادا جان نے یا نانا جان نے پیدا ہوتے ہی دنیا میں سر رکھا تھا مولا کی بارگاہ میں, سر جھکا کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ آنے والا نبیوں کا سردار ہے جو سر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہے. آج انہی کا محبوب بیٹا, انہی کی بشارتوں سے پیدا ہونے والا بیٹا, انہی کی بیٹی فاطمہ کی نسل میں آنے والا بیٹا, آل رسول بن کر آنے والا بیٹا, خون رسول بن کر ظاہر ہونے والا بیٹا. ارے کیوں نہیں کہتے رحمت للعالمین کا مدار العالمین بیٹا, رحمت للعالمین کا مدار العالمین بیٹا. دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھتا ہے. میرے آقا آپ نے سر سجدے میں رکھا تھا, آپ کی اتباع میں, آپ کی غلامی میں, آپ کا فیضان لے کر آج آپ کا بیٹا بھی آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے. ارے سنت پر سرکار عمل تو جب ہوگا کہ جب آقا پیدا ہوتے ہی سجدے میں, امتی پیدا ہوتے. آقا کی سنت یہ بھی تو ہے, خدا کی قسم یہ مولا کا فضل ہے. میرے محبوب کی کوئی سنت ایسی نہیں رہنی چاہیے جو ترخورے اتنا میں ڈال دیا جائے یا جس کو کل عدم کر دیا جائے. یہ وہ سنت تھی جس پر اب تک شاید عمل نہ ہوا تھا, سید بدیع الدین نے عمل کر کے ثابت کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر راجستھان, نعرہ تکبیر. بھی بول دو یار مچل کے سبحان اللہ, ہم جگر نکال کے رکھ رہے ہیں. آپ نظر ہی ملا کے رکھ لیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ نقطہ نظر میں رکھ لینا. آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج آقا کا غلام دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے اور اپنے مولا کی بارگاہ میں مولا ہی کے فضل سے اپنے محبوب کا فیضان لے کر سر سجدے میں رکھ کر محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہے. آقا آئے تو دنیا میں امت کا درد لے کر کے آئے, قطب المدار آئے تو دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کے ماد کو پورا کرتے ہوئے آئے. سرکار نے رب حبلی امتی کہا تھا. ارے امتی تو وہ کہے گا جو نبی ہوگا. امتی تو بولو, امتی تو وہ کہے گا جو نبی ہوگا. حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے.
तो हजरत कुतुबुल मदार ने उम्मती ना कहा, रब्बे हबली उम्मती ना कहा, बल्कि आका ने उम्मत को मांगा था। कुतुबुल मदार ने दुनिया में आते ही सर सजदे में रखा, कहा सरकार आपने उम्मत को मांगा था कि आपका उम्मती आ गया। ये आपका उम्मती आ गया। आपने उम्मत मांगी थी ना, तो उम्मती है कौन? उम्मत इजाबत में वही दाखिल है जो कलिमा पढ़ता हुआ बारगाहे, जो कलिमा बोलो, जो कलिमा। आपने दुनिया में आते ही ये नहीं कहा ना वलीउल्लाह, आपने दुनिया में आते ही ये नहीं कहा ना कुतुबुल मदार, आपने दुनिया में आते ही अपनी अजमत का ऐलान नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का और महबूब की रिसालत का। महबूब के बोलो, महबूब के रिसालत का डंका बजाया है। खुदा की कसम, मुझे एक जुमला और कह के आगे गुजर जाने दो। वो कुतुबुल मदार जो दुनिया में आते ही सर सजदे में रखते हैं और अल्लाह और रसूल की वहदानियत और रिसालत की गवाही देते हैं, हमारा ईमान कहता है, बल्कि दुनिया के उलमा यही कहेंगे, यहाँ तक कि फैजान यही बोलेगा कि जो बच्चा आते ही सर को, जमीन को अपने पेशानी के सजदे से मुनव्वर कर चुका है, वो हिंदुस्तान की चोटियां नहीं, दुनिया की पहाड़ियां नहीं, दुनिया के जंगलात नहीं देखेगा। जब उसने हल्ब में माँ का आंगन नहीं छोड़ा, तो अल्लाह की जमीन कैसे छोड़ेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे राजस्थान, हुजूर शेरे मदारिया कर सकता है। अरे ईमान वालो, अरे तराई देखो तो कुतुबुल मदार का सजदा है, समंदर की गहराई देखो तो कुतुबुल मदार का सजदा है, पहाड़ की बुलंदी देखो तो कुतुबुल मदार का सजदा है। वो तो जंग है जिनको लोगों ने महफूज कर लिया, तो आज चिल्ले बने नजर आ रहे हैं। आप चिल्ले का मतलब समझते हैं? जहां कुतुबुल मदार का मुसल्ला बिछ गया, वही दुनिया वालों के लिए कुतुबुल मदार का चिल्ला बन गया। जहां मुसल्ला बिछ गया, वही जगह चिल्ला का बन गई। तो क्या सारी जगहों पे चिल्ले बन गए? अभी तो जितने हैं उतने चिल्लों ने ही दुनिया के अक्ल वालों को हैरत में डाल रखा है। बेअक्लों को नहीं, इसलिए कि वो तो बिन सोचे समझे मानने वाले हैं। अक्ल वालों को हैरत में डाल रखा है। अल्लाह, ये कोकला की पहाड़ी उस जमाने में कैसी रही होगी? कुतुबुल मदार ने यहाँ चिल्ला किया, ये हिमालय की तराई और हिमालय की पहाड़ी ये कैसी रही होगी जहाँ कुतुबुल मदार ने चिल्ला किया? और बेशुमार चिल्ला गाहे हैं, उनके नाम गिनाऊं तो वक्त खत्म। समझो, हमारे कुतुबुल मदार ने दुनिया में आते ही सजदा करके जमीन को ये बिशारत दे दी थी कि ऐ जमीन गमनाक ना हो, तेरे तेरे जिस हिस्से पर किसी का सजदा नहीं होगा, वहां कुतुबुल मदार का वहां कुतुबुल आपका ये खून, आपका ये जिगर का टुकड़ा पति वो दिन उठेगा और पैदा होते ही जिसने कलमे शहादत की गवाही दी है, दुनिया के चप्पे चप्पे में जाएगा और इंसानों की जबानों पर एक ही कलिमा गूंजेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। खुदा की कसम, कुर्बान जाओ बेमिसाल मदार पर, कुर्बान जाओ बेमिसाल मदार पर। बड़े हो जाते तो कह देते कि उनका फैजान था, उनकी करामत थी। अभी तो पैदा हुए हैं यार, क्या हुए हैं? अभी तो पैदा ही हुए हैं ना। खुदा की कसम, एक जुमला कह दूं, एक जुमला कह दूं, तबीयत है सुनने की। तारीख शाहिद है, जमाना जानता है, जमाना जानता है। हमारे गौस पीरे पीरा मीरे मीरा महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी मशहूर करामत है कि आपके पैदा होते ही रमजान का महीना आ गया। बोलो बोलो, रमजान
ظاہر ہوئی, آپ کے ولایت کا یہ فیضان ظاہر ہوا. چونکہ آپ مادرزاد ولی ہیں اسی لیے تو یہ کرامت ظاہر ہوئی, بلکہ فیضان ظاہر ہوا کہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے. اس لیے پورے جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھرانے میں ایسا بے مثال بیٹا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیتا, جو رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیتا. رمضان کا روزہ فرض ہے نا؟ ارے بولو کیا ہے بھائی؟ رمضان کا روزہ بولو کیا ہے؟ فرض ہے نا. حضرت غوث اعظم دستگیر نے رمضان کے روزے کی اہمیت کو نظر کے سامنے رکھا اور فرض پر عمل کیا. اگرچہ آپ ابھی مکلف نہیں ہیں, غیر مکلف ہیں, لیکن پیدا ہوتے ہی اپنی کرامت دکھائی, دنیا والوں سے اپنی عظمت کا لوہا منوایا. ایمان والو, یہ تو بارگاہ ولایت ہے جو تمہاری عقلوں میں نہ آوے, وہ بارگاہ ولی میں دیکھنے کو ملتا ہے. بارگاہ ولی میں دیکھنے کو ملتا ہے. میں کسی ولی کا کسی سے تقابل نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ولیوں کی کرامت نظر کے سامنے رکھتا ہوں. قربان جاؤ, ہمارا قطب المدار جب دنیا میں پیدا ہوا تو رمضان کا مہینہ نہ تھا, رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ نہ تھا, بلکہ ہمارا قطب المدار جب دنیا میں آیا ہے تو عید کا چاند بن کر کے آیا. کیا بن کے بولو؟ ارے کیا بن کے؟ خدا کی قسم میں جملے دے کے جاتا ہوں, بعد میں کتابیں پڑھ لینا. ہمارا قطب المدار کیا بن کے آیا؟ ارے بے وقوف, تو چاہے قطب المدار کی ولادت کی خوشی منا یا نہ منا, ولادت کی خوشی بولو, ارے مانا یا نہ مانا, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو ایسی تاریخ دی ہے کہ قطب المدار کے دیوانوں کے لیے ڈبل سوگات ہے, دونوں ہاتھ میں یہ بصیرت کو پیچھے ڈالو, چشمے بصارت کو پیچھے ڈالو, چشمے بصیرت کو آگے لاؤ. کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب بندے کو دن دیا تو محبوب والا, وقت دیا تو محبوب والا. میں کہتا ہوں تاریخ بھی مولا چاہتا تو ربیع النور کی 12ویں تاریخ دے دیتا, لیکن نہیں, آقا میں, نبی میں اور امتی میں فرق تو رہ جائے. اے دنیا والوں, تمہارے لیے نیک فالی ہے جس طرح عید کا چاند آتا ہے اس زمانے میں خوشیوں کا ماحول دوڑا دیتا ہے. آج محبوب کے گھر میں, نبی کے گھر میں نبی کا لال آیا ہے, وہ تمہارے لیے عید کا چاند. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن مدار اعظم, جشن مدار اعظم. شیر جی نہیں, کوئی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے, بلکہ آقا کی سنت کے مطابق جو لوگ اہل علم ہیں ان کے یہاں تہنیک کی جاتی ہے. کچھ میٹھی چیز چبا کے نیک فالی کے لیے بچے کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرت قاضی قدوۃ الدین سید علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد بزرگوار ہیں, قاضی القضات ہیں اور جعفری سلسلے کے امین ہیں, پیر طریقت ہیں, عالم ربانی ہیں, واعظ لسانی ہیں. اور سنو, اس زمانے میں قاضی وہ ہوتا تھا جو علم میں سب سے اعلیٰ ہوتا تھا. خود نے تحریک فرمائی, قطب المدار نے چاٹ لیا. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں. علماء کرام بیٹھے ہیں, عید کے دن کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ ارے یہی تو وہ دن ہے جس میں روزہ جیسی عبادت بھی حرام ہے. روزہ جیسی عبادت بھی حرام ہے. لیکن آؤ اس مصطفیٰ جان رحمت کے متبع بیٹے کو دیکھو, فرما بردار بیٹے کو دیکھو. دنیا یہ سمجھتی رہی اور یہ روایت کتابوں میں موجود ہے. پہلے سن لو, حضرت قطب المدار پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد دن تو گزر گیا, لیکن جب دوسرا دن آیا اور ماں نے اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلانا چاہا تو حضرت قطب المدار نے دودھ نہیں پیا. حضرت قطب المدار نے دودھ
ایک روایت ہے سنو، حضرت قطب مدار نے دودھ نہیں پیا، ایک دن گزر گیا دودھ نہیں پیا، ارے دوسرا دن آ گیا آپ نے دودھ نہیں پیا، تیسرا دن آ گیا آپ نے دودھ نہیں پیا، چوتھا دن آ گیا، بولو باپ کی ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ آپ توجہ کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کسی کے بڑی منتوں مرادوں کے بعد اور پھر قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا پورا دن گزر گیا عید کا، پھر دوسرا دن گزر گیا عید کا، دوسرا دن بیٹے نے دودھ نہیں پیا، دوسرا دن گزر گیا بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تیسرا دن گزر گیا بیٹے نے دودھ نہیں پیا، حضرت قاضی قطب الدین نے پھونک بھی ڈالی ہوگی، آیت کریمہ بھی پڑھا ہوگا، مولا کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی ہوں گی، ڈاکٹروں کو حکیموں کو طبیبوں کو بھی بلایا گیا ہوگا، لیکن دن گزرتا گیا، ایک دن گزرا، دو دن گزرا، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے، 7 دن، مچل کے بولو، مچل کے بولو، آپ کو تاریخ میں مل جائے گا، چھوٹی مدار اعظم میں جس کو سید اقتداء حسین نے لکھی ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، 7 دن گزر گیا کہ حضرت قاضی قطب الدین کے گھر کے وہ پیارے چاند جن کو دنیا ادریس حلبی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہاں تک یہ خبر پہنچی کہ شہزادے بدیع الدین دودھ نہیں پیتے ہیں، دودھ نہیں پیتے ہیں، ارے اب تک نہیں پیا، ہاں اب تک نہیں پیا، سبب معلوم نہیں ہوتا، ارے مراقبہ کیا اور مراقبے سے جب سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا قاضی قطب الدین مکان بدل دے، تیرا بیٹا دودھ پی لے گا، مکان بدل دے بیٹا، مکان بدل دے بیٹا، دودھ پی لے گا۔ ایمان والو وجہ تو آپ کو بعد میں ابھی میں بتاتا ہوں، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرے محبت کے جذبات کہتے ہیں، یہ تو ایک سبب بن گیا تھا کہ کس وجہ سے قطب المدار نے دودھ نہیں پیا تھا، لیکن یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا پیکر ہے، مصطفیٰ کی سنت کا پیکر آدم بن کر کے دنیا میں آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا تو شاید پورے مہینے دودھ نہ پیا جاتا، لیکن شوال کا مہینہ تھا اور شوال کے مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، جب رمضان کے روزے رکھ لو تو شوال کے 6 روزے رکھا کرو، مولا پورے سال کے روزے کا ثواب عطا مولا پورے سال کے بولو، مولا پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا کہ ہمارا قطب المدار دنیا میں آتے ہی ایک سنت پر عمل کر کے زمانے کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو امتی اسے کہتے ہیں جو نبی کی سنت پر مر مٹے۔ ایک دن تو نکل ہی گیا، یہ 6 دن اور نکل گئے، کتنے ہوئے؟ کتنے؟ اب کتاب دیکھ لینا، آپ نے 7 دن تک، 1 ہفتے تک دودھ نہیں پیا، 1 ہفتے تک دودھ نہیں پیا۔ جب قاضی ادریس حلبی نے دیکھا، خاندان کے ارباب حل و عقد نے دیکھا اور پتہ لگایا تو یہ سبب نظر کے سامنے آیا کہ یہ قطب المدار ہیں، یہ دودھ پیتے کیسے، آخر کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ ارے یہ تو تقویٰ کا پیکر اعظم ہے، اللہ کا محبوب ہے، یہ وہی بندہ تو ہے جس کے پیدا ہوتے ہی فضا میں آواز گونجی تھی، ھذا ولی اللہ، ھذا یہ تو اللہ کا ولی ہے نا، اس لیے اللہ کا ولی ہے، تقوی پر اس کا عمل ہے۔ پوچھا گیا سبب کیا ہے سرکار، یہ تو بتا دو۔ کہا تمہارا پڑوسی سود کھاتا، تمہارا پڑوسی اور دیوار سے دیوار ملی ہے، یہ کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ میرے قطب المدار کا فتویٰ ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے قطب المدار کا تقویٰ ہے کہ دیوار سے دیوار مل رہی ہے اور پڑوسی سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، بیاض کھاتا ہے، جس کو قرآن مقدس میں علل اعلان حرام قرار دیا گیا ہے۔ قطب المدار نے اپنے زندگی کے پہلے قدم میں یا پہلے عمل سے یہ ثابت کر کے بتا دیا، اے مدار کے چاہنے والوں، اے مداریوں، تمہاری زندگی چاہے جس موڑ پر تمہیں پٹک دے، زندگی میں کبھی سود نہ کھانا، کبھی سود کے قریب، کبھی سود کے قریب۔ ارے یہ تو ہمارے قطب المدار کا بچپنا ہے یار، کیا ہے یہ؟ بچپنا ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، جب آگے بڑھے اور مکان
तारीफ गवाह है, कुतुबुल मदार ने दूध पीना शुरू कुतुबुल मदार ने दूध पीना शुरू कर दिया। हो सकता है कोई सुबह आपसे कहे कि यार ये कौन सा रोजा था कुतुबुल मदार का, कि न दिन में पीते थे तो रात में पी लेते। अरे दिन में नहीं पीते थे तो बोलो, अल्लाह करे कि ये जुमला आपकी समझ में आ जाए। अरे दिन में नहीं पीते थे तो रात में पी लेते। अरे ये कौन सा रोजा है? हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूहानियत क्या जवाब देगी? वो उनका नूरे नजर जाने, उनका फर्जंदे अर्जुमंद जाने, उनके घर का लाल जाने। मैं तो फकीर नाचीज गुलामे सय्यद हूँ, इतना कह के आवाज आगे बढ़ जाऊं और इस जुमले की तरफ आपकी तवज्जो को ले जाऊं। हमारा कुतुबुल मदार अपने बचपने के अय्याम में अपने अमल से, अपने रोजे से 6 दिन का रोजा रखकर हमारे कुतुबुल मदार ने ये दुनिया को ताज्जुब किया था। आज 6 दिन के रोजे पर हाय हाय करने वालों, मेरी जिंदगी के 600 साल के रोजे आज तो 6 दिन का मैंने रोजा रखा है। आने वाला वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं 6 दिन का नहीं बल्कि 600 साल के रोजे रखूंगा। अरे 596 साल है यार, मैं रोजे रख करके तुम्हें बताऊंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये हमारा कुतुबुल मदार है, बेमिसाल कुतुबुल मदार है, वलियों की जान कुतुबुल मदार है, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों का नूर कुतुबुल मदार है, फातिमा का दूध कुतुबुल मदार है, हसनैन के बाग का महकता हुआ फूल कुतुबुल मदार। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा आगे बढ़ो। आगोशे मादर में है, वालिदैन माजिदा फरमाती हैं, अनल ऐलान, आपकी सीरत पर लिखी जाने वाली कोई भी किताब उठा करके देख लेना। मैं कोई बड़ी दूर की बात नहीं बता रहा हूँ। आपकी वालिदैन माजिदा फरमाती हैं, मेरा लाल मेरी आगोश में होता और मैं अपने सीने से लगाकर अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती, और उस वक्त में अगर मैं बेवजू होती तो मेरा बेटा कभी दूध। अरे सुना है कि नहीं सुना है? सुना है तो एक बार और कहो मचल के सुभान अल्लाह। सुनी बात सुनी है तो तायीद हो गई ना, इसलिए मचल के बोलो, और ना सुनी हुई सुनो तो नई बात सुनी है इसलिए मचल के बोलो। दोनों हालतों में आपको अपनी बेदानी का सबूत देना है, नहीं देना है ना। आपके वालिदैन माजिदा फरमाती हैं कि मेरे लाल को जब मैं कभी दूध पिलाने का इरादा करती और उस वक्त में मेरा वुजू न होता, मेरा ईमान वालो, कुतुबुल मदार का तकवा तो देखो। आज हमारी शरीयत बाबा के दुहान ये ऐलान कर रही है, आका का फरमान दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे रहा है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वुजू को अपना शियार बना लो। अल वुजू वो हिस्नुल मोमिन, वुजू तो मोमिन का किला है, किला। जिस तरीके से किले में आने के बाद लोग महफूज हो जाते हैं जमाने की दराज दस्तियों से, इसी तरीके से वुजू मोमिन का किला है। जब